اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سلسلہ حج و عمرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم انشاءاللہ العزیز حج کی فرضیت کا اور اس کی فضیلت کا بیان کریں گے اور حج کی اہمیت کا بیان کریں گے۔ اسی طرح حج ادا کرنے کا مکمل طریقہ اس سلسلہ میں بیان کیا جائے گا۔ حج کی اقسام کا ذکر کیا جائے گا، حج کی شرائط کا ذکر کیا جائے گا، حج کے فرائض کا ذکر کیا جائے گا، حج کے واجبات کا ذکر کیا جائے گا، حج کی سنن کا ذکر کیا جائے گا، اور اس سلسلہ میں حج کی تیاریوں کے متعلق بتایا جائے گا کہ حاجیوں کے لیے کون کون سی اشیاء ان کو ساتھ لے جانا ضروری ہے اور انہیں اس سفر میں ان چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح حج کی اقسام میں حج افراد کس طرح کیا جاتا ہے، حج تمتع کس طرح ہوتا ہے، اور اسی طرح حج قران کا طریقہ کیا ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح مکمل عمرہ کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ حج کے ایام کیسے گزارنے ہیں، کس طرح حج کے ایام بسر کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حج کے ایام کون سے ہیں، کس دن آپ مینا تشریف لے جائیں گے، کس دن آپ میدان عرفات پہنچیں گے، جس دن وقوف عرفہ ہوگا، اور جو حج کا رکن اعظم ہے اور اس کا وقت کیا ہے، مزدلفہ کب جائیں گے، مزدلفہ سے پھر مینا کب آئیں گے، مزدلفہ میں کس وقت کا وقوف واجب ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اس سلسلہ میں ذکر کیا جائے گا۔ مینا کب آئیں گے، پھر جمرات پر کب جائیں گے رمی کرنے کے لیے، قربانی کس وقت کرنی ہوگی، اور اسی طرح حلق یا قصر کس وقت آپ کروائیں گے، اور کب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہوں گے، اور ایسے ہی طواف زیارہ کس وقت کریں گے اور طواف وداع کب کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ مکمل بیان اس سلسلہ میں ہوگا، اور اس کی کافی نشستیں ہو سکتی ہیں۔ آج سلسلہ حج و عمرہ کی یہ پہلی نشست ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم فقط حج کی فضیلت و فرضیت کا بیان پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہے، حج کی اقسام کیا ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ چیزیں بیان کریں گے۔ تو جو بھی عازمین حج ہے، جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اور حج پہ جانے کی تیاریوں میں مصروف و مشغول ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ حج کے متعلقہ مسائل ضرور سیکھ کر جائیں۔ حج کس طرح ادا کریں گے اور حج کے ضروری مسائل ضرور پڑھ کر جائیں، سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں، سن کر جائیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اور مسنون طریقے سے وہ حج ادا کر سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم حج کی فرضیت کے بیان میں پڑھیں گے کہ حج کی فرضیت کے متعلق اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو اللہ پاک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں
ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اور جو انکار کرے اور منکر بنے، فرضیت کا انکار کر دے، فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے تو پھر اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے حج کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے اسے ایک شرط کے ساتھ مقید فرمایا ہے کہ حج فرض تو ہے مگر ہر ایک پر فرض نہیں، بلکہ جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہوگا، ہر ایک پر حج فرض نہیں۔ جیسا کہ نماز ہر ایک پر فرض ہے، اس طرح حج ہر ایک پر فرض نہیں، بلکہ حج اس پر فرض ہوگا جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو استطاعت کا معنی کیا ہے، استطاعت کا مفہوم کیا ہے، استطاعت کی شرح کیا ہے، استطاعت کی تفسیر کیا ہے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استطاعت کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی ہے، یعنی جو بھی زاد راہ پر قادر ہو اور سواری پر قادر ہو تو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اور زاد راہ سے کیا مراد ہے کہ اس کے پاس اتنا خرچ ہو کہ وہ آسانی سے حرم شریف تک پہنچ سکے، بیت اللہ کا حج کر سکے، اور جتنے ایام وہاں ٹھہرنا ہے اتنے ایام کا خرچ اور یہاں تک کہ واپس آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنا خرچ موجود ہو کہ جو اس کے ذمے اس کے اہل و عیال کا نان نفقہ اس کے ذمے لازم ہے، ان کا خرچہ بھی ان کو وہ گھر میں دے کے جانے پر قادر ہو، تو پھر وہ صاحب استطاعت ہے، تو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اگر اس کا سفر حج کا 1 ماہ کا ہے تو اپنے گھر میں 1 ماہ کا خرچ دے کے جانے پر قادر ہو، اگر اس کا سفر 2 ماہ کا ہے یا 3 ماہ کا ہے تو اسی حساب سے اپنے گھر والوں کو اس کا خرچ دے کر جانے پر قادر ہو، اور اس کے علاوہ اپنا آسانی کے ساتھ وہ پہنچ سکے، وہاں اپنے ایام گزار سکے، اور واپس آنے تک کا خرچ اس کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب استطاعت ہے، تو اس پر حج فرض ہوگا۔ اسی آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جس نے کفر اختیار کیا یعنی جس نے انکار کیا تو گویا اس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا کفر کیا یعنی حج کی فرضیت کا انکار کیا، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے، جو فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چلے آگے، فرضیت حج کی شرائط کیا ہے، یعنی حج
کون کون سی شرطیں پائی جائیں گی تو حج فرض ہوگا؟ تو فرضیت حج اور حج کی جو شرائط ہیں، فرضیت حج کی جو شرائط ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، اور نمبر 5 صاحب استطاعت ہونا۔ جس میں یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہوگا، اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ایک اضافی شرط ہے، وہ ہے اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا۔ خواتین کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں پر حج فرض نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مناسک حج ادا کرے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تو اس سے پتہ چلا کہ پاگل اور مجنون پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بالغ ہونا، تو اس سے ثابت ہوا کہ نابالغ جو بچے ہیں ان پر بھی حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزاد ہونا، تو اس سے غلام اور باندی نکل گئے کہ غلام اور باندی پر، لونڈیوں پر بھی حج فرض نہیں۔ اور پانچویں شرط صاحب استطاعت ہونا، تو جو صاحب استطاعت نہ ہو تو اس پر بھی حج فرض نہیں۔ یعنی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو پھر حج اس پر فرض نہیں ہوگا۔ یہی مثلا کوئی صاحب استطاعت نہ ہو، وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، آزاد بھی ہو، لیکن وہ صاحب استطاعت ہی نہ ہو تو پھر اس پر بھی حج فرض نہیں۔ تو یہ ہے فرضیت حج کی 5 شرائط، جس میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہوگا۔ چلے آگے، حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی ہے القصد، یعنی ارادہ کرنا۔ قصد یعنی ارادہ کرنا، جبکہ اصطلاح میں حج کہتے ہیں ہوا عبارت عن الافعال المخصوصۃ من الطواف والوقوف فی وقتہ محرما بنیت الحج سابقہ، یعنی حج افعال مخصوصہ مثلا طواف اور وقوف کو اپنے اپنے وقت میں احرام کی حالت میں حج کی نیت سے ادا کرنے کا نام ہے۔ حج چند افعال مخصوصہ مثلا طواف اور وقوف کو بحالت احرام حج کی نیت سے اپنے اپنے وقت میں ادا کرنے کا نام ہے، ان کو ادا کرنے کا نام یہ حج ہے۔ حج کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارکہ وارد ہوئیں، کتب احادیث میں بے شمار احادیث ملتی ہیں جو حج کی فضیلت کے بیان میں وارد ہوئیں، لیکن ہم یہاں چند ایک روایات اور چند ایک احادیث مبارکہ حصول برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس کے بعد پھر اس کی فضیلت ہے۔ ثم قیل ماذا؟ قال حج مبرور۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج
جو تمام تر برائیوں سے پاک ہو، وہ ہے حج مبرور۔ تو وہ سب سے زیادہ محبوب اور افضل عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل حج مبرور ہے، یعنی ایسا حج جو تمام تر برائیوں سے پاک ہو۔ اسی طرح مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق راجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا، اور ایسا حج کہ جس میں نہ کوئی بیہودہ کلام کیا اور نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا، تو وہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو جس طرح نوزائیدہ بچہ جسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو، تو جیسے اس کے سر پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج مبرور کرنے والا شخص جب حج کر لیتا ہے تو حج کے بعد وہ ایسے لوٹے گا، ایسے پلٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ مراد یہ کہ اس کے ذمے سابقہ زندگی میں کیے جانے والا کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا، تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، تمام گناہ دھل چکے ہوں گے، تو اس طرح وہ پاک اور صاف ہو کر واپس لوٹے گا۔ تو یہ ہے حج کی فضیلت۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک کے درمیانی عرصہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا درمیانی عرصہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ مراد یہ کہ ایک عمرہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد جب بھی دوسرا عمرہ کرے گا تو یہ دوسرا عمرہ پہلے عمرے کے درمیانی عرصے کے وقت رونما اور سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور یہ دوسرا عمرہ ان تمام گناہوں کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ یہ ہے عمرے کی فضیلت۔ اور ساتھ ہی فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا جنت ہے، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ جس نے ایسا حج کیا کہ جس میں کوئی بیہودہ کلام نہ کیا، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا، تو یہ حج مبرور ہے، اور اس کا صلہ اس کو جنت عطا ہوگی، اس کا صلہ جنت ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، حج کی اقسام کتنی ہیں؟ تو حج کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ حج افراد کیا ہے؟ تو حج افراد یہ ہے کہ حج کے ایام میں فقط حج کی نیت سے احرام باندھا جائے اور حج کی نیت کی جائے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، یہ ہے حج افراد۔ اور حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، مفرد، تو یہ ہے حج افراد۔ تو اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یوں کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی وآئنی علیہ
وبارک لی فی نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما لے اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت بنا۔ میں نے حج کی نیت کی اور اللہ کے لیے احرام باندھا۔ اس کے بعد 3 دفعہ تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح 3 دفعہ تلبیہ کہیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ جو مفرد ہے حج افراد کرنے والا، یہ پھر مینا کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حج افراد، جس میں فقط حج کا احرام باندھا جائے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ تو حج افراد یہ زیادہ تر ہلی اہل مکہ یا ہلی جو ہے، یعنی جو حدود حرم اور میقات کے اندر رہتے ہیں، یعنی میقات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں یا اہل مکہ ہیں، وہ یہ حج افراد کرتے ہیں۔ گو کہ آفاقی بھی حج افراد کر سکتے ہیں، یعنی جو حدود حرم سے باہر ہوتے ہیں وہ بھی حج افراد کر سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم حج کی حج تمتع ہے۔ حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمرہ بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرنا اور حج بھی ادا کرنا، ایسا حج حج تمتع کہلاتا ہے۔ اس میں عمرے کے لیے الگ عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے لیے الگ سے حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، جو حج کے ایام میں باندھا جائے گا۔ تو عمرے کے لیے جب احرام باندھیں گے تو یہ نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا، نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اگر مذکر ہے تو وہ یہ کہے گا کہ کرتا ہوں، اور اگر مؤنث ہے تو یوں کہے گی کہ میں ارادہ کرتی ہوں۔ میرے لیے اسے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت بنا۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے احرام باندھا۔ تو حج تمتع میں پہلے عمرہ ادا کریں گے، اسی طرح عمرے کی نیت کی تو پھر تلبیہ کہا، تو اس کے بعد احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ آپ جا کے عمرہ ادا کریں گے، پھر سعی کریں گے، پھر اس کے بعد حلق کروا لیں گے یا قصر کروائیں گے اور آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے۔ تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب ایام حج شروع ہوں گے تو اس وقت پھر حج کے لیے حج کی نیت سے احرام باندھا جائے گا اور حج کی وہی نیت کی جائے گی جو پہلے بیان کی جا چکی ہے جب حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ جس میں ایک ہی سفر میں عمرے اور حج کا اکٹھا ایک ہی احرام باندھا جائے، یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا کیا جائے اور حج بھی ادا کیا جائے ایک ہی احرام میں، تو ایسا حج حج قران کہلاتا ہے اور یہ سب سے افضل حج ہے۔ یہ سب سے افضل حج ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ پہلے جب احرام باندھتا ہے اور نیت کرتا ہے تو اس وقت عمرے کی اور حج کی دونوں کی اکٹھی نیت کرتا ہے، عمرے کی اور حج کی دونوں کی اکٹھی نیت کرتا ہے، اور نیت یوں ہوگی،
اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں عمرے اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو انہیں میرے لیے آسان فرما اور انہیں میری طرف سے قبول فرما۔ میں نے عمرے اور حج دونوں کی نیت کی اور خالصتاً اللہ کے لیے ان دونوں کا احرام باندھا۔ اس کے بعد تین دفعہ تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس طرح تلبیہ 3 دفعہ کہیں گے تو آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ جو حج قران کرنے والا ہے وہ یہ نیت کرے گا، اس کے بعد وہ محرم بن گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، اب وہ پہلے عمرہ ادا کرے گا، پھر یعنی طواف کرے گا، 7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر سعی کرے گا صفا مروہ پہ، اس کے بعد حلق یا قصر نہیں کروائے گا، بلکہ بدستور احرام کی پابندیوں میں رہے گا یہاں تک کہ ایام حج کا آغاز ہو جائے گا، اور اسی احرام کی حالت میں بندہ مینا چلا جائے گا، پھر عرفات چلا جائے گا، پھر مزدلفہ، پھر واپس مینا، پھر جمرات پہ، پھر اس کے بعد ککریہ مارنے کے بعد قربانی کرے گا، اس کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کی پابندیوں سے باہر آئے گا۔ یہ ہے حج قران۔ تو اس طرح حج قران کیا جائے گا، لیکن ہمارے پاکستانی بیشتر یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، یعنی حج سے کافی دن پہلے چلے جاتے ہیں اور پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ ادا کر لینے کے بعد، سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، پھر جب ایام حج کا آغاز ہوتا ہے تو ان دنوں میں پھر حج کی نیت سے الگ سے احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ ہے حج تمتع۔ تو زیادہ تر پاکستانی یہی حج کرتے ہیں، حج تمتع۔ چلے آگے، حج کے فرائض کا بیان۔ حج کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یعنی نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا۔ نمبر 2 وقوف عرفات، یہ حج کا رکن اعظم بھی ہے۔ تیسرا اس کا فرض ہے طواف الزیارہ، یعنی حج کے بعد جو، یعنی 9 ذی الحج کے بعد 10ویں کو جو کیا جاتا ہے طواف الزیارہ، اور اس کا وقت 10 ذی الحج سے 12 کے غروب آفتاب تک کا ہے وقت، تو اس وقت تک یہ طواف الزیارہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی 10 کو، 11 کو یا 12 کو غروب آفتاب تک۔ تو یہ 3 فرض ہے، احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ اسی طرح حج کے واجبات، حج کے کل 7 واجبات ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ کا قیام یہ واجب ہے، لیکن کس وقت واجب ہے یہ نہایت ہی توجہ طلب مسئلہ ہے۔ یہ بہت سے حجاج کرام ایسے ہیں کہ جنہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مزدلفہ میں رات کے وقت کچھ عرصہ وقوف کرنا ہی یہ وقوف ہے، مزدلفہ کا وقوف پورا ہو گیا اور وہ مینا چلے جاتے ہیں، جبکہ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ سنت ہے، جبکہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے اس وقت مزدلفہ کا قیام واجب ہے، اور بغیر شرعی عذر کے جو اس واجب کو ترک کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ یہ توجہ سے آپ نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے، جو مزدلفہ میں ٹھہرنا جو واجب ہے، وہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا وقت ہے،
اس وقت ٹھہرنا ضروری ہے، اور جب طلوع آفتاب ہو تو اس وقت آپ مینا تشریف لے جائیں، اس وقت آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جمرات پر کنکریاں مارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا یہ دوسرا واجب ہے۔ تیسرا واجب ہے حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اور حج قران اور حج تمتع کیوں کہا؟ کیونکہ حج افراد والوں پر یہ قربانی واجب نہیں، بلکہ یہ صرف دو قسم کے حاجیوں پر واجب ہوتی ہے قربانی، حج تمتع کرنے والے اور حج قران کرنے والے۔ چوتھا واجب ہے سر کے بال مڈوانا یا کتروانا، یعنی حلق یا قصر کروانا۔ اور اسی طرح پانچواں واجب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور چھٹا واجب طواف وداع کرنا، یعنی حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد جب مکہ سے آپ رخصت ہونے لگے تو اس وقت جو آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع ہوگا، یہ طواف کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح ساتواں واجب ہے طواف زیارت کے 7 چکر پورے کرنا۔ طواف زیارت ویسے تو فرض ہے، لیکن جس نے 4 چکر پورے کر لیے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن 7 چکر پورے کرنا یہ واجب ہے، 7 چکر پورے کیے جائیں گے طواف زیارت میں۔ آگے حج کی سنتیں کتنی ہیں؟ حج میں جو سنتیں ہیں وہ ہیں: نمبر 1 طواف قدوم، نمبر 2 مینا میں 5 نمازیں پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر یہ ادا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو اکثر اوقات معلم حضرات حاجیوں کو 9 ذی الحج کی رات کو ہی عرفات کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں، جو تو آسانی سے جا سکتے ہیں الگ سے، تو ان کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وہ رات مینا میں قیام کریں، یہ سنت ہے، اور صبح فجر ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف سفر اختیار کریں۔ لیکن جو مجبور ہوں اور راستوں سے واقف نہ ہوں تو ان کے لیے یہی ہے کہ جس طرح ان کو معلم چلاتا ہے وہ معلم کی بات مانیں اور ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو یہ ہے مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا، 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 9ویں کی فجر۔ پھر تیسری سنت ہے مینا میں 9 ذی الحج کی رات کا قیام، یہ 9 ذی الحج کی رات کا یہ ساری رات کا قیام یہ سنت ہے۔ آگے چوتھی سنت ہے 9 ذی الحج کو سورج طلوع ہوتے ہی عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ ایسے ہی امام حج کے چلے جانے کے بعد مزدلفہ چلے جانا، یعنی عرفات سے جب امام حج چلا جائے مزدلفہ کے لیے تو اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ چلے جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں ساری رات گزارنا، یہ دیکھا یہ ساری رات گزارنا مزدلفہ میں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، جبکہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے اس وقت میں وقوف یہ واجب ہے، جبکہ ساری رات گزارنا یہ سنت ہے۔ عرفات میں غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، طواف قدوم میں رمل اور اجتماع کرنا یہ بھی سنت ہے، اور ایام مینا میں یعنی جن دنوں میں مینا ٹھہرنا ہے ان دنوں میں رات مینا میں ہی قیام کرنا یہ سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مکہ میں جا کے ٹھہر جائیں یا اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، بلکہ مینا میں ہی اپنے خیموں میں قیام کرنا یہ سنت ہے، مینا میں ہی قیام کرنا چاہیے، مینا میں ہی ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ آج کا بیان ادھر ہی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، ادھر ہی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم بالترتیب چلیں گے، یہاں تک آپ نے جان لیا حج کی فرضیت اور فضیلت کیا ہے، اور اسی طرح حج کی شرائط کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کی سنتیں کیا ہیں، اور حج کے واجبات کیا ہیں۔
یہ آپ نے جان لیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم یہ بیان کریں گے کہ حاجیوں کو جانے سے پہلے کون کون سی تیاریاں کرنی چاہیے اور کون کون سی اشیاء ان کو ساتھ لے جانا چاہیے کہ ان چیزوں کی ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اگلے لیکچر میں، اگلی نشست میں بیان کریں گے، اور پھر بیان کریں گے کہ حاجیوں کو کون کون سی نیتیں اختیار کرنی چاہیے، حج پہ جانے سے پہلے کون کون سی نیت اختیار کر کے پھر وہ حج کے لیے روانہ ہو، یہ بیان کیا جائے گا۔ پھر جس طرح حج تمتع کرنے والے پہلے یہاں سے احرام باندھ کے چلتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اس نشست پر جب ہم پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز عمرے کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا اور ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پھر جب ایام حج کا آغاز ہوگا تو کیسے آپ نے احرام باندھنا ہے اور کہاں سے چلنا ہے اور کون سے دن چلنا ہے اور کتنے دن مینا میں ٹھہرنا ہے، پھر عرفات کب جانا ہے، اور حج کا وہ مکمل طریقہ پھر انشاءاللہ العزیز وہ اس ایک نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ابھی یہ سلسلہ چلے گا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم حج سے متعلقہ جو ضروری مسائل ہیں اور جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں ان مسائل کو بھی ذکر کریں گے اور شرعی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔